نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس، اے وہ خاتون جس نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر دیا، جس نے دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری کی، جس نے اللہ کی خاطر خود کو قربان کر دیا، جس نے اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اے نفس مطمئنہ چلیے اپنے مقام کی طرف۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کسی نے معلوم کیا یہ خاتون کون ہے، کسی نے معلوم کیا یہ خاتون کون ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت موت ان کو عطا کی ہے۔ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ ان کا جو والد تھا وہ بڑا ہی متقی اور پرہیزگار تھا، حلال کمانے والا تھا، حرام سے بچا کرتا تھا، اتنا بچا کرتا تھا کہ تندرست رہتا تھا، اتنا بچا کرتا تھا کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ یہاں تک کہ جس دن یہ بچی پیدا ہو رہی تھی گھر کے اندر ایک موم بتی تھی، اس موم بتی کے اندر تیل تھا، وہ چراغ تیل کے ذریعے سے جلا کرتے تھے۔ پچھلے زمانے میں تیل ہوتا تھا، اس تیل کو ڈالتے تھے تو روشنی ہوتی تھی، وہ تیل بھی ختم ہو گیا تھا۔ بیوی نے کہا کہ پڑوسی کے پاس جائیے، تھوڑا سا تیل ادھار لے کر آ جائیے تاکہ ہماری رات یہ روشنی میں گزر جائے۔ تو وہ بیوی کی بات سن کر برابر پڑوسی کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اچانک دل کے اندر یہ بات آئی کہ تو نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں مانگے گا، کسی سے کچھ نہیں مانگے گا۔ واپس آئے اور بیوی سے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا میں کسی سے اپنی حاجت کو بتاؤں، آج ہم ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ اسی رات کو اس بچی کی پیدائش ہوئی، اسی رات کو اس بچی کی پیدائش ہوئی۔ 3 بیٹیاں پہلے سے موجود تھی، یہ چوتھی بیٹی تھی، یہ چوتھی بیٹی جس کا نام رکھا اس والد نے رابعہ۔ کیا نام رکھا؟ رابعہ۔ یہ رابعہ چوتھے نمبر کی تھی، عربی میں چوتھے حصے کو رابعہ کہتے ہیں۔ تو یہ رابعہ چھوٹے نمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ یہ پیدا ہوئی، بچپنے ہی سے دیکھا کہ میرے والدین کس طرح تندرستی میں گزارا کرتے ہیں، بچپن سے دیکھا کہ کس طریقے سے میرے والد حلال کھلاتے ہیں، بچپن سے دیکھا کہ کس طریقے سے میرے والد مزدوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا والدین کا انتقال ہو گیا۔ جب والدین کا انتقال ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ 3 بہنیں بھی کہیں چلی گئی تھی، یہ چوتھی بہن ایک راستے سے جا رہی تھی، اچانک ایک ظالم آدمی آیا اور اس 10 سے 12 سال کی بچی کو پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور وہاں پر اس کو خادمہ بنا لیا۔ خادمہ بنانے کے بعد وہاں اس دور کے اندر بیچا کرتے تھے، ان کے سودے ہوا کرتے تھے، بازار کے اندر گیا اور اس کا سودا کر دیا، اس کو بیچ دیا۔ جس نے خریدا وہ اس کا مالک تھا اور یہ اس کی غلام تھی۔ یہ واپس اس کے ساتھ اس کے گھر میں گئی۔ جب رات کا وقت ہوا، جو بچپنے سے انہوں نے والدین سے سیکھا تھا کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتی تھی، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی، وہ مالک جو خرید کر لے کر گیا تھا اس نے دیکھا یہ چھوٹی سی بچی رات کو کھڑی ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے عبادت کرتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، یقیناً یہ کوئی بڑی اللہ والی ہے۔ تو صبح ہوتے ہی اس رابعہ سے کہنے لگا وہ مالک اگر چاہو تو میرے گھر میں رہ جاؤ، اگر چاہو تو یہاں سے چلی جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ تو اس نے آزاد کر دیا۔ جب وہاں سے نکلی راستے میں جا رہی تھی، اچانک ایک پتھر آیا، گر گئی اور الٹا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب الٹا ہاتھ ٹوٹ گیا اللہ کی طرف آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی یا اللہ میرا پہلے ہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب یہ ہاتھ بھی ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں۔ اچانک اللہ کی طرف سے دل کے اندر یہ آواز سی آتی ہے کہ اے رابعہ پریشان نہ ہو، اے رابعہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور ان کے ساتھ وہاں پر ایک کمرے کے اندر رہنے لگی. رات کو عبادت کرتی اور دن میں کام کاج کرتی. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کسی نے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ کسی نے پوچھا آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ آپ کی نکاح کی عمر ہو گئی ہے. تو وہ کہنے لگی جو شخص مجھے ان 3 باتوں کے بارے میں تسلی دے دے، گارنٹی دے دے، میں نکاح کر لوں گی. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ جس وقت میرا انتقال ہونے لگے گا اس وقت میں مسلمان ہی ہوں گی اور میری زبان پر کلمہ آئے گا. کوئی اس کی گارنٹی دے دے. تو انہوں نے کہا کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. دوسری بات انہوں نے کہا کوئی مجھے اس کی گارنٹی دے دے کہ کل قیامت والے دن میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا. اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ کوئی مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سیدھے ہاتھ والوں میں شمار ہوں گی، الٹے ہاتھ والوں میں نہیں ہوں گی. تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو خود ہی کہنے لگی جس کو اتنی ساری فکریں لگی ہوں، جس کے سامنے اتنی زبردست فکر ہو، اس کو نکاح کا خیال بھی کیسے آئے؟ تو ساری زندگی انہوں نے اللہ کی عبادت کی، ساری زندگی انہوں نے اللہ کو پہچاننے میں لگا دیا. اتنی متقی پرہیزگار خاتون تھی کہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر بتا دیا کرتی تھی کہ یہ فلاں گناہ کر کے آ رہا ہے. ایک مرتبہ پہاڑ پر موجود تھی، اللہ کی عبادت کر رہی تھی. اچانک بہت سارے جانور ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. اتنے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ رابعہ بصری پہاڑ پر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اور جانور اس کے پاس کھڑے ہیں. یہ خود بھی اوپر گئے. جیسے ہی اوپر گئے تمام جانور بھاگ گئے. جب تمام جانور بھاگ گئے رابعہ بصری سے کہنے لگے یہ جانور کیوں بھاگ گئے؟ مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے؟ رابعہ بصری نے پوچھا اے حسن بصری آپ کیا کھا کر آ رہے ہو؟ آپ کیا کھا کر آ رہے ہو؟ ایسے پہچاننے والی تھی. آپ کیا کھا کر آ رہے ہو؟ کہنے لگے میں ابھی گوشت کھا کر آ رہا ہوں، میں بکرے کا گوشت کھا کر آ رہا ہوں. رابعہ بصری نے کہا جس کا گوشت کھا کر آ رہے ہو وہ یہاں کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ تو بھاگ جائیں گے. مطلب وہ گوشت کھا کر آ رہے تھے، وہ بکری کا گوشت کھا کر آ رہے تھے. ان کے پاس جانوروں میں بکرا بکری جمع تھے، وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے معاملات کو سمجھنے والی تھی. ایک شخص آیا اور پردے میں لے کر پوچھنے لگا کہ مجھے دنیا کی فلاں پریشانی ہے، فلاں مسائل ہے. تو کہنے لگی لگتا ہے آپ کو دنیا سے بڑی محبت ہے، لگتا ہے آپ کو دنیا کی چیزوں سے بڑی محبت ہے. اس زبان سے توبہ کرنے سے بچو، حقیقی طور پر توبہ کرو. کیا فرمایا؟ یہ جو زبان سے جھوٹی توبہ کرتے ہو، اس جھوٹی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، آج تمہارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ایسے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی تھی، ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھی. آج بھی کتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی رابعہ بصری کے واقعات بتائے جاتے ہیں. یہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے اللہ کی فرمان برداری کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا. ایک دن کہنے لگی اے اللہ اگر میں جہنم سے بچنے کے لیے
سامان آیا، کوئی چیز آئی، یہاں تک کہ دودھ کا پیالہ تھا، کہنے لگی آج میں روزہ اس دودھ کے پیالے سے کھولوں گی، اور وہ دودھ کا پیالہ رکھا، اچانک ایک بلی آئی اور اس نے اس دودھ کے پیالے پر ٹانگ ماری اور وہ دودھ گر گیا۔ اس کے بعد وہ چراغ بھی بجھنے لگا، جیسے ہی کھڑی ہوئی وہ چراغ بھی گر گیا، سارا تیل بھی گر گیا۔ اچانک زبان سے یہ نکلا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے رابعہ اگر تمہیں دنیا کی چیزیں چاہیے، اگر تمہیں دنیا کی آسانیاں چاہیے، ہم دنیا کی چیزیں تمہیں دے دیتے ہیں، دنیا کی آسانیاں تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے اللہ کا جو تمہارے دل کے اندر درد ہے وہ نکل جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دنیا ہوگی یا اللہ ہوگا۔ دنیا کی چیزیں بھی ہوں اور ساتھ میں اللہ کا ڈر بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ دنیا کے اندر اس وقت قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی نبیوں کے واقعات ہیں، تمام نبی سوائے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تمام نبیوں نے اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری ہے جس کو آج یہ سمجھیں کہ ایک وقت کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، دو دن کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بنے ہوتے تھے۔ تو نبیوں نے دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری